ان صدقۃ لتدفع غضب اللہ، رب کے غصے کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے گا. وتدفع مینۃ السوء، صدقہ آدمی کو بری موت سے بھی بچائے گا، بری موت نہیں آئے گی. بہت ساری موت ایسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موت سے پناہ مانگی، دعائیں مستقل نقل کی کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں گرنے کی موت سے، میں پناہ مانگتا ہوں ایکسیڈنٹ کی موت سے، میں پناہ مانگتا ہوں اچانک کی موت سے، میں پناہ مانگتا ہوں اس طرح کہ کوئی حساب مجھے دس دے اور میں مر جاؤں، کسی جگہ سے گر جاؤں میں مر جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل پناہ مانگی. تو صدقہ دینے سے بھی فائدہ ہے، بری موت سے آدمی بچتا ہے. تو بہت سارے اعمال جس طرح ایسے کہ ان اعمال کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے آدمی بری موت سے بچاتا ہے. اسی طرح بہت سارے گناہ ایسے کہ ان گناہ کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اسی حالت میں میرا انتقال نہ ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں وعید بیان فرمائی. کون لوگ؟ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے بہت سارے وعدے کیے، جب دنیا میں ہم تشریف بھی نہیں لائے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی روح کو جمع کیا تھا اور ہر ایک سے اپنے وحدانیت کا وعدہ کیا گیا تھا. تم سب مجھے اپنا رب مانو گے؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہر ایک نے عالم ارواح میں کہا تھا ہاں اللہ آپ ہمارے رب ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کو بھول گئے. والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. نمبر 2 وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا ان رشتوں کو توڑ دیا. ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں کے تعلقات ہیں، بہت سارے لوگوں کے رشتے ہیں، بہت سارے ہمارے رشتے دار ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا تھا، ہم نے ان رشتوں کو توڑ دیا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے. یہ 3 آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک لهم اللعنہ، یہ لوگ ایسے ہیں ان پر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا انجام ہوگا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ 3 گناہ کا ارتکاب کرنے والا ایسا ہے کہ بری موت مرے گا. سوء دار سے مراد سوء انجام ہے، سوء عاقبت ہے. جو اللہ کے وعدے کو توڑنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا نہ ہو، یہ بھی گناہ ہے. رشتوں کو جوڑتا نہیں، رشتے کو توڑتا ہے، زمین میں فساد برپا کرتا ہے. یہ لوگ ایسے ہیں ان کی موت اچھی نہیں آئے گی، بری موت آئے گی. بہت سی مرتبہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. اس کی وجہ سے بھی بہت سی مرتبہ آدمی بری موت مرتا ہے. ہم نے بعض اپنے اکابر کو دیکھا زندگی قال اللہ اور قال رسول کرتے ہوئے گزار دی، لیکن بس یہی فکر ہے کہ اب آخری گھڑی ایسی آئے، موت ایسی حالت میں آئے کہ اللہ راضی ہو. اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار بڑا خاتمے پر ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا ثعلبہ بن حاطب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے دعا کرتے ہیں کہ میں مالدار ہو جاؤں، میرے پاس مال آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا طریقہ تجھے پسند نہیں ہے؟ میرا طریقہ تجھے پسند نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ تمام پہاڑوں کو سونے کا بنا دے، وہ سب میرے ساتھ پھرتے رہے، چلتے پھرتے رہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ثعلبہ بن حاطب چلے گئے.
کچھ عرصے کے بعد واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمانے میں مالدار ہو جاؤں، میں لوگوں کے حقوق ادا کروں گا. تو 2 بار آ کر درخواست کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر مالداری کی دعا، برکت کی دعا کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی، فوری دعا نے اپنا اثر دکھایا. ثعلبہ بن حاتم اور مالدار ہو گئے، مدینہ میں راج کرتے تھے، اتنے مالدار ہو گئے کہ مدینہ کی جگہ ان کے لیے کم ہو گئی. مدینہ سے دور چلے گئے. جب مدینہ سے دور چلے گئے، وہ آدمی جو 5 وقت کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اب ان کا حال یہ ہو گیا، اتنی مشغولی بڑھ گئی، اتنے دور ہو گئے کہ صرف ظہر عصر کی نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حاضر ہو جایا کرتے تھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے. بقیہ نماز اپنے گھر پر ہی پڑھ لیا کرتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يرتد منكم عن دینه فيمت وهو کافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، دو ہفتے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جو ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، بہت قیمتی نعمت ہے. اصل چیز ہے انسان دنیا کی حالت میں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایمان کی حالت میں رہے اور اس کی موت بھی ایمان کی حالت میں آئے. اس سے پہلے بھی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں انسان چار طبقات میں رہتے ہیں. بعض وہ ہے من یولد مؤمنا، ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے، ویحیا مؤمنا، ایمان کی حالت میں زندگی گزاری، ویموت مؤمنا، اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا. نمبر 2 وہ حضرات جو کفر کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے، کفر کی حالت میں پیدا ہوئے اور کفر کی حالت میں زندگی گزاری اور انتقال کفر کی حالت میں ہوا. تیسرا طبقہ وہ ہے جو ایمان کی حالت میں دنیا میں آیا، زندگی ایمان کی حالت میں گزاری لیکن انتقال کفر کی حالت میں ہوا. اور چوتھا طبقہ وہ ہے جو کفر کی حالت میں پیدا ہوا، کفر کی حالت میں زندگی گزاری لیکن اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرما دی اور زندگی چاہے کفر کی حالت میں گزاری لیکن انتقال کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا. معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی دنیا سے ایمان بچا کر لے جائے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے آدمی کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں سوء خاتمہ، پوری حالت میں آدمی مرتا ہے. بعض گناہ ایسے آدمی زندگی پر جو کام کرتا ہے، موت کے وقت آدمی کے ہاتھ سامنے وہی چیز آتی. اگر انسان کا رہن سہن، انسان کا رہنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اچھی لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا، اچھی لوگوں کی صحبت میں رہے گا، اچھا لباس پہنے گا
عمدہ لباس یعنی صلحاء کا لباس پہنے گا تو موت آئے گی تو وہی صلحاء لوگ اس کے سامنے ہوں گے، وہی اچھی زندگی جو گزاری ہوگی، اعمال صالحات کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، تو موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ایسی موت عطا فرمائے گا کہ اعمال صالحات کر رہا ہوگا، دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا۔ اس کو آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جو آدمی دین پر جو کام کرتا ہے خواب میں اس کو وہی نظر آتا ہے، عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کا کام ہے پڑھنا، پڑھانا، علم حاصل کرنا، علم سکھانا۔ بہت سی مرتبہ سوتا ہے تو بھی خواب میں یہی دیکھتا ہے کہ میں کسی طالب علم کو پڑھا رہا ہوں، کسی سے سن رہا ہوں، کسی کا سبق سن رہا ہوں، دین پر ایسے ہی رہتا ہے، تو خواب بھی ایسا ہی آتا ہے۔ ایک آدمی کپڑے کی دکان ہے، پورے دن کپڑے کی تجارت کر رہا ہے، بہت سی مرتبہ خواب میں یہی دیکھتا ہے کہ میں بس وہ کپڑا لینے کے لیے آیا، میں نے اس کو کپڑا دیا، وہ چلا گیا، اس کو پیسے دیا، اس کے پاس پیسے دیا، دن ایسا گزرتا ہے۔ ایک آدمی بڑھائی ہے، ایک آدمی سنار ہے، دن پر اس کی تجارت یہی کام ہے، خواب میں اس کو ایسا ہی نظر آتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی کی زندگی ایسی گزرے گی تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت بھی ایسی آئے گی۔ بہت عبادت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، لوگوں پر شفقت کے ساتھ، لوگوں پر محبت کے ساتھ، لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے، لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اگر زندگی گزارنا ہے تو اللہ تعالیٰ موت بھی ایسے ہی نصیب کرے گا۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صدقہ دینے سے دو فائدے ہوں گے۔ لتطفئ غضب الرب، صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، یعنی آدمی کو کوئی مصیبت نہیں آتی۔ ان کی بکری میں اتنا اضافہ ہوا، اتنی بڑھوتری ہو گئی، اتنی برکت ہو گئی کہ مدینہ سے اور دور چلے گئے، جگہ تنگ پڑنے لگی۔ اب حال یہ ہوا کہ پہلے تو 2 وقت بھی نماز پڑھا کرتے تھے جماعت کے ساتھ، اب 5 وقت اپنے گھر پر نماز ادا کرنے لگے، حتیٰ کہ جمعہ کی حاضری بھی انہوں نے چھوڑ دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ پوچھا کیا حال ہے صحابہ کا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جا کر بھیجا کہ ان کا حال دریافت کرو، کیا حوال ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر دی گئی کہ ان کا تو یہ حال ہو چکا ہے، 5 وقت کی نماز میں بھی حاضر نہیں ہو پا رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، افسوس ہے ثعلبہ پر، افسوس ہے ثعلبہ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن صحابہ کو بھیجا جاؤ ثعلبہ کے پاس جاؤ، ان کے پاس زکات کا مال وصول کر کے لاؤ، مالدار ہو چکے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے مالدار ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت زکات کا مال وصول کرنے کے لیے گئے۔ ثعلبہ نے کہا زکات کہاں سے دوں گا، میں زکات نہیں دوں گا، میں صدقہ نہیں دوں گا، یہ تو غیر مسلموں سے دیا جاتا ہے، تو ٹیکس ہے، میں کیسے دے سکتا ہوں، میں تو مسلمان ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر پورا حال بیان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، یہی فرمایا افسوس ہے ثعلبہ پر، افسوس ہے ثعلبہ پر۔ اور مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک آیت نازل فرمائی، اور بعض روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو ثعلبہ کا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایک رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا، انہیں جا کر بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ناراض ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مستقل قرآن کی ایک آیت اتاری۔ ڈر گئے، گھبرا گئے، مٹی لی اپنے سر پر ڈالنے لگے، افسوس کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے لگے، درخواست کرنے لگے، اللہ کے رسول نے صدقے کا مال قبول کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کا مال قبول نہیں کروں گا، مجھے اللہ نے منع کر دیا آپ کے مال کو قبول کرنے سے۔ کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ یہ ثعلبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ ابوبکر ہمارا یہ مال ہے صدقے کا، یہ زکات کا مال ہے، آپ قبول کر دو۔
ابو بکر نے انکار کر دیا کہ جس مال کو اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا، اب اس مال کو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں، واپس کر دیا، واپس چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اپنا مال لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی مال قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی حالت میں کچھ عرصے کے بعد ثعلبہ کا انتقال ہو گیا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ بعض منافقین کا حال یہ ہے، بعض لوگوں کا حال یہ ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ نے ان کو مال دیا انہوں نے بخل سے کام لیا۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، انہوں نے اعراض کیا، روگردانی کی، صدقے کے بعد صدقہ ادا نہیں کیا، زکات ادا نہیں کیا۔ فَلَمَّا أَعْقَبَهُ نِفَاقَهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک ان کو موت تک ان پر نفاق کاری رہا، منافقین میں سے ہو گئے۔ کیوں؟ اس کا سبب قرآن نے بیان کیا، بخیلوا بہ، انہوں نے بخل سے کام لیا اور جھوٹ بولتے رہے۔ معلوم ہوا بخل، جھوٹ بولنا، بعض گناہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنا جس کی وجہ سے بھی آدمی کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، بری موت مرتا ہے۔ بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پتا چلا کہ میرا ایک شاگرد بیمار ہے، موت کا وقت قریب ہے۔ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یاسین پڑھو، میں بھی یاسین پڑھ رہا ہوں، تم بھی یاسین پڑھو۔ شاگرد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کلمہ پڑھو، کلمہ تلقین کرنے لگے۔ شاگرد نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں، ایسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ دیکھ کر، اس کی اپنے شاگرد کی حالت دیکھ کر ان کے دل پر ایسا اثر ہوا، ایسا اثر ہوا کہ 40 دن تک روتے رہتے گھر پہ بیٹھے۔ میرے ایک شاگرد جن کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے، موت کے وقت میں نے انہیں کہا کلمہ پڑھو، انہیں کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ میرے شاگرد کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہاری ایسی حالت کیسے ہو گئی؟ شاگرد کہنے لگا میرے اندر 3 بیماریاں تھی، 3 گناہ میں مبتلا تھا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کون سے گناہ؟ اچھی حالت میں موت نہیں آئی۔ شاگرد کہنے لگا پہلی چیز یہ ہے میں اپنے دوستوں کی چغلی کیا کرتا، ادھر کی بات سنی ادھر نقل کر دی، لوگوں کو لڑانے کے لیے، جھگڑانے کے لیے، لوگوں میں لڑائی برپا کرنے کے لیے، اس کی بات کو سنا ادھر نقل کیا، اس کی بات کو سنا ادھر نقل کیا، چغلی کھایا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا۔ نمبر 2 اپنے دوستوں کے ساتھ حسد کیا کرتا تھا۔ نمبر 3 میں ایک بیماری میں مبتلا تھا، ایک بز میں مبتلا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کا علاج یہ بتایا تھا کہ تو سال میں 1 مرتبہ شراب پی لیا کر۔ میں سال میں 1 مرتبہ شراب پیتا تھا۔ یہ 3 گناہ ایسے تھے، ان 3 گناہ کی وجہ سے میری موت اچھی نہیں آئی، آج مجھے جہنم کے اندر لے جایا جا رہا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، آدمی زندگی پر تو ایمان والا ہوتا ہے، ایمان پر خوب محنت کر رہا ہے، لیکن زبان کنٹرول میں نہیں، زبان قابو میں نہیں، کچھ بھی بک رہا ہے، کچھ بھی بکواس کر رہا ہے، کچھ بھی بول رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ کو کبھی وہ جملہ پسند نہیں ہوتا ہے۔ زندگی ایمان کی حالت میں گزارتا ہے، لیکن موت کے وقت کفر کی حالت میں گزارتا ہے، موت کفر کی حالت میں آتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، حج کے لیے روانہ ہوئے، یہ گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہونے کی حالت میں رات گزار دی اور پوری رات روتے ہوئے گزاری، پوری رات رو رہے۔ ان کا ایک شاگرد تھا، اس نے پوچھا
حضرت کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں، ہاتھ پر رو رہے ہیں، سواری پر بیٹھ کر رو رہے ہیں، پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو کوئی گناہ یاد آ گیا جو آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہو، اس کی وجہ سے رو رہے ہو؟ بڑا پیارا جواب دیا، مجھے کوئی گناہ یاد نہیں آ رہا ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی یاد کرنے پہ میں رو رہا ہوں، بلکہ میں نے کوئی گناہ ایسا کیا نہیں کہ جو میرے دل میں کھٹکتا ہو۔ پھر کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے بس اسی لیے رو رہا ہوں کہ میری موت کہیں ایسا نہ ہو کہ بری حالت میں آ جائے۔ فرمانے لگے ہمارے شیخ تھے جن کے واسطے سے ہم دعا کیا کرتے تھے، بہت سی مطلب بارش نہیں ہوتی تھی تو ہم ان کے طفیل سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کے بزرگ کے طفیل سے جو عبادت گزار تھے، عبادت کیا کرتے تھے، ہم ان کی طفیل سے دعا کرتے تھے اللہ ان کی طفیل سے بارش اتار دے۔ اللہ تعالیٰ بارش اتارتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، انتقال ہو گیا، تو وہ چہرہ جو قبلے کی طرف رکھا گیا تھا، موت کی حالت میں ان کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبلے سے پھیر دیا۔ دیکھو زندگی کیسے گزاری، موت کیسے آ رہی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے بس ہمارے شیخ کی حالت جب میں نے موت کے وقت سے دیکھی ہے، اسی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اور اس کے بعد سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرمانے لگے ان ذالک من شؤم معصیہ والاصرار علی الذنوب۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آدمی کا یہ حال، آدمی کی یہ حالت اس وجہ سے ہوتی ہے، برے گناہوں کی نوزت کی وجہ سے، بشوئی اعمال، بشوئی معصیہ، گناہوں کی نوزت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ والاصرار علی الذنوب، کسی گناہ پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے، کسی گناہ پر جمے رہنے کی وجہ سے بھی آدمی کا انجام ہوتا ہے، آدمی کی عادت ہوتی ہے۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے ایمان تو دے دیا ہے میرے بھائی، اصل چیز یہ ہے ہم ایسی محنت کریں، اپنی زبان کو ایسے قابو میں رکھیں، ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے، کہیں ایسا نہ ہو ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں اپنے مومن ہونے پر فخر ہے، اپنے ایمان والی زندگی پر فخر ہے، اپنے اعمال پر فخر ہے، لیکن موت کا وقت آیا کسی کو پتہ نہیں کہ کس حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ اسے بعض دعائیں میں پہلے بھی بتایا تھا، بعض دعائیں ایسی ہیں کہ دعاؤں کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، اے اللہ زندگی تو ایمان کی حالت میں گزاری، تو نے ایمان کی حالت میں پیدا فرمایا، اے اللہ موت بھی ایمان کی حالت میں ہم سب کو نصیب فرما۔ بڑے بڑے فضائل اعمال میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے واقعات بیان کی، زندگی گزاری، موت کے وقت ایسی موت جیسی زندگی گزاری ویسی موت آ رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا انجام اچھا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حالت میں ہم سب کو موت عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو، دنیا کے تمام لوگ ہم سے راضی ہو، کسی کا کوئی حق ہم پر باقی نہ ہو، مبارک زمین ہو، روزے کی حالت میں ہو، جمعہ کا دن ہو، ایسی موت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔